دوستو محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو آداب عرض ہے۔ میں خدا کا مشکور ہوں کہ اس نے نفس زندگی مجھے ایک اور دن میں دیا تاکہ میں خداوند کی شکر گزاری کر سکوں، اس کا مشکور رہوں، ممنون رہوں اور کہوں اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا تاکہ نہ صرف میں تیری عبادت کروں، تیری ستائش کروں، تیری پرستش کروں، بلکہ میں تیرے کلام کو اپنے عزیزوں تک، اپنے دوستوں تک، جی ہاں اپنے ہمسایوں تک پہنچا سکوں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ ساری جگت جو ہے ہمارے ہمسائے ہیں، سبھی ہمارے پڑوس میں ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت میں تخلیق کیا۔ خدا کی خلقت نازنین ہے، خدا کی خلقت خوبصورت ہے، مگر انسان گناہ میں گھرا ہوا ہے اور خدا مقدس ہے، مگر خدا چاہتا ہے کہ دوبارہ اس رشتے کو پیوند دے، دوبارہ اس رشتے کو اپنے ساتھ معمول پر لائے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور خداوند مقدس ہے۔ ہمارا ملاپ در حقیقت میں انسانی عمل و کوشش کی بنسبت ناممکن ہے۔ اسی ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے خدا نے ہمیں اطمینان، ہاں جی اپنا اطمینان عطا فرمایا ہے، اور اس نے وعدہ فرمایا کہ اس نے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک تحفہ نجات بھیجا ہے، اور وہ تحفہ نجات خداوند یسوع مسیح ہے، جو کہ خداوند کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ خداوند کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ سبھی چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز اس جگت میں نہیں، اس سنسار میں نہیں کہ پیدا ہوئے ہوں۔ وہ ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تھا اور وہ خدا خود ہے، اور وہی کلام مجسم ہوا، ہمارے بیچ میں اپنا ڈیرا جمایا، اپنا خیمہ اس نے لگایا، اور ہم نے خداوند کا جلال خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مظاہرہ کیا، دیکھی، اور ایک ایسا جلال جو کہ اکلوتے بیٹے کا جلال ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے سبھی تھکے ماندے لوگوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں وشرام دوں گا۔ وہ اپنے وعدے پر اٹل ہے۔ خداوند کا مقدس کلام بھی اطمینان کا کلام ہے، جیسا کہ ہمارا خدا خدائے اطمینان ہے، اس کا کلام بھی اطمینان دیتا ہے ہمیں۔ خداوند کا مکاشفہ، خداوند کا کلام ایسا نہیں کہ وہ کچھ کہے اور پھر کہے کہ بھائی اس مکاشفے کے بدلے اب میں ایک اور مکاشفہ آپ کو دوں گا، جو کہ مکاشفہ میں نے آپ کو دیا اب وہ ضروری نہیں۔ خداوند کا مقدس کلام پیدائش سے لے کر مکاشفے تک سبھی خداوند کا کلام ہے، اور سبھی اطمینان کا کلام ہمارے لیے ہے۔ در حقیقت میں یہ خداوند کا ایک محبت نامہ ہے ہمارے لیے۔ اسی وجہ سے ہم مطمئن رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا خدائے اطمینان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام پر اپنی برکات برسائے تاکہ اس وسیلے سے ہم اپنی زندگی میں خداوند کے برکات کو پائیں۔ خداوند کے مقدس کلام کو پڑھنے میں جو لذت ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، جو اطمینان ہمیں بخشتا ہے وہ کسی انسانی فلسفے یا ادیان و مذاہب میں کبھی ہمیں نہیں ملے گا۔ ادیان و مذاہب میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کر، یہ نہ کر، یہ کر، یہ نہ کر، اور سزاؤں اور جزاؤں کے سلسلے ہمارے سامنے رکھتے ہیں، مگر خداوند جو ہے وہ
ہمیں فرماتا ہے کہ وہ عدالت کا خدا ضرور ہے، اس کی عدالت ہمیں جہنم پہنچاتا ہے، مگر جب وہ قاضی مطلق اپنی عدالت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے اور ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں اور وہ قدوس ہے، اسی وقت وہ اپنے جامع عدالت کو، اپنے جامع قضاوت کو یک طرفہ رکھ کر، وہ طاق پر رکھ کر وہ جامع انسانی پہنتا ہے، بصورت انسان، بشکل انسان خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے بیچ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے اتنا محبت رکھا، میری محبت کی انتہا نہیں، کیونکہ خداوند نے دنیا کے لوگوں سے، اس دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ خداوند کی بخشش ہے۔ ہاں، ہم نیاز مند ہیں، خدا بے نیاز ہے، اگر وہ نہ بھی آتا تو بھی وہ خدائے رحیم ہوتا، مگر اس نے جامع عدالت کو یک طرفہ رکھ کر وہ جامع فیض فضل کو پہن کر، جامع محبت کو پہن کر ہمارے بیچ میں آئے اور اس نے ہمیں گلے لگایا، کیونکہ خداوند نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ اسی طرح خداوند کا مقدس کلام بھی، خداوند کے گفتار جو ہیں، خداوند کے سخن جو ہیں، وہ بھی اطمینان کے سخن ہیں۔ اگر ہم گنتی کی کتاب اور اس کے 23 باب اور 19 آیت کو پڑھیں تو یہاں پر خداوند کا کلام ہمیں کچھ یوں فرماتا ہے، خدا جو ہے وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ انسان کی مانند جھوٹ بولنے والا ایک شخص نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ انسان سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم گنہگار ہیں۔ خداوند قدوس ہے، وہ جو کہتا ہے اسی پر اٹل رہتا ہے، وہ کبھی اپنے میدان کو چھوڑنے والا شخص نہیں، اور نہ ہی وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، وہ اپنے ارادے کو بدلتا نہیں، وہ جو کہتا ہے سو وہ کرتا ہے، کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے۔ اسی طرح سے اگر میں ہندی کے بائبل سے پڑھوں تو بھی یہاں پر کچھ زیادہ وضاحت سے ترجمہ کیا گیا ہے، پرمیشور منشیہ نہیں، پرمیشور منشیہ نہیں، وہ کچھ نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، پرمیشور منشیہ پتر نہیں، اس کے نرنئے بدلتے نہیں، وہ جو نرنئے کرتا ہے، وہ جو ارادہ رکھتا ہے وہ بدلتا ہرگز نہیں۔ وہ یہوہ کہتا ہے، جو بھی یہوہ کہتا ہے اور جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ اسے کر لیتا ہے، وہ اپنے وعدوں پر اٹل پرمیشور ہے، وہ اپنے وعدوں پر اٹل خداوند ہے، وہ اپنے وعدوں پر مطمئن خداوند ہے، وہ ہمیں اپنا اطمینان بخشتا ہے، جو بھی وہ کہتا ہے اسے کر دیتا ہے۔ خداوند کے دوسرے کوئی مکاشفے نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی کتاب مقدس جو ہے اب یہ باطل ہے کیونکہ خداوند نے کوئی اور مکاشفہ دیا ہے، تو آپ اس پر باور ہرگز نہ کریں، کیونکہ خداوند کا کلام ہرگز تبدیل نہیں ہوتا، خداوند تبدیل نہیں ہوتا، خداوند کی سوچ کو ہم بدل نہیں سکتے، خداوند اپنے وعدوں پر اٹل ہے، خداوند اپنے گفتار پر اٹل ہے، اپنے اعمال پر اٹل ہے، اور اس کا مقدس کلام بھی اٹل کلام ہے۔ اور جو بھی خداوند نے وعدے فرمائے، جو بھی خداوند نے نبوتیں ہمیں دی، جو بھی خداوند نے اپنا ارادہ ہم پر ظاہر کیا، اس پر خداوند ہمیشہ اٹل ہے اور وہ اطمینان کا خدا ہے۔ کیونکہ اگر خدا ہمیں اپنے اطمینان کو نہ دے، اگر وہ اپنے حروف سے تغییر کرے تو پھر وہ خدا نہیں رہتا۔
خداوند کو ہم ایسا مقید نہیں کر سکتے کہ کیا وہ کر سکتا ہے کیا وہ نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے، مگر اپنے ممکنات میں خداوند کے محدودیات بھی ہیں، جیسا کہ خداوند جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایسی چیزیں ہیں جو خداوند کر نہیں سکتا، جیسے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ اپنے ارادے بدل نہیں سکتا، کیونکہ وہ خداوند ہے اور وہ اٹل ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس پر اطمینان کر سکتے ہیں کہ اے خداوند میں مطمئن ہوں، کیونکہ تو ایسا خدا ہے جو بدلنے والا نہیں ہے۔ تو نے جو کہا سو کیا، تو نے جو وعدے دیے سو تو نے پورا کیا، اور جو تو نے وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورا کرے گا۔ تو نے مجھے ابدی زندگی بخشی اور اس پر اٹل ہے کہ میں تیرے گھر میں ایک دن نواس کروں گا، میں تیرے گھر میں ایک دن داخل ضرور ہوں گا۔ یہ اطمینان کی باتیں ہیں، کیونکہ ہمارا خدا اطمینان ہے، سو اس کا کلام بھی کلام اطمینان ہے، ہم اس پر مطمئن رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام کے بارے میں مزید اطمینان کے بارے میں پڑھیں تو زبور 12 میں ہم کچھ یوں پڑھتے ہیں، آیات 6 اور 7، خداوند کا کلام پاک ہے، خداوند کا کلام مقدس ہے۔ خداوند اپنے تقدس کو کبھی پائمال نہیں کرتا، جو اپنے کلام کو دیتا ہے اس نے اپنے کلام پر پورا اترنا ہے، وہ ایسا خداوند ہے۔ خداوند کا کلام پاک ہے، مقدس ہے، اس چاندی کی مانند۔ کس چیز کی مانند؟ اب یہاں مصفہ کی بات ہے۔ اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں جو آگ میں، جو زائل کرنے والے آگ میں، جو بھٹی میں مٹی پرتائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 بار صاف کی گئی ہو۔ یہاں پر 7 سے مراد ہے خداوند کے اٹل ہونے کا جو عمل ہے، خداوند کی جو قدوسیت ہے اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ اس چاندی کی مانند جو بھٹی میں مٹی پرتائی گئی اور 7 بار صاف کی گئی ہو، تو ہی اے خداوند ان کی حفاظت کرے گا۔ تو خداوند اپنے کلام مقدس کا محافظ بھی ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ خداوند اپنے کلام کو ہم سے چھینے اور کسی طاق پر رکھے یا کہیں پر وہ گھسا دے یا لپیٹ کر کہیں رکھے کہ بھائی انسان کا ہاتھ نہ پہنچے، جیسے کہ ادویات پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ادویات پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، بچوں کی، کیونکہ اگر بچے اس دوا پر اپنا ہاتھ جمائیں تو شاید ان کے لیے مضر ہو، شاید وہ ہلاک ہو جائیں۔ مگر خداوند کا جو کلام ہے وہ ہمیں ہلاکت کی طرف نہیں لے جاتا، وہ انسانی ادویات کی مانند نہیں، انسانی چیزوں تخلیق کے مانند نہیں، بلکہ یہ ایک محبت نامہ ہے، یہ ایک شفقت نامہ ہے، یہ ایک فضل نامہ ہے، یہ برکات کی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو خداوند کے منہ سے نکلا ہوا ہے، اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، سب کی رہنمائی کے لیے، چاہے وہ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سبھی کے لیے یکساں میسر ہے اور یکساں مفید ہے۔ اسی وجہ سے خداوند کا مقدس کلام ہم سب کے لیے وہ بالائے طاق نہیں، بلکہ وہ واضح ہمارے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے، بندے میں نے تیری ہدایت کے لیے کلام دیا ہوا ہے اور میں اسے تیرے ہاتھ میں دے کر ہی اس کی محافظت کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں وہ خداوند ہوں کہ میں اس کا قدرت رکھتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں کہ اسے تجھ کمزور انسان کو دے کر تیرے ہی ہاتھ میں اپنے کلام کو محفوظ رکھوں اور تیری ہدایت بھی اسی سے کروں۔ تو کبھی ایسے جھوٹ کے پیچھے نہ جائیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی خداوند کا مقدس کلام جو ہے، اناجیل جو ہیں، وہ تورات جو ہے، صحائف انبیاء جو ہیں، یہ اب باطل ہو چکے ہیں، اب خدا نے کوئی اور مکاشفہ دیا ہوا ہے۔ ایسا کوئی چیز بھی نہیں، خداوند کا مقدس کلام ویسا ہی اٹل ہے جیسا کہ خداوند خود اٹل ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں گھاس پھوس یہ سب کچھ مرجھائیں گے، مگر خداوند کا کلام ہمیشہ اور ابدی ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم جب پڑھتے ہیں تو خداوند کا کلام جو ہے ہماری ہدایات کے لیے اسی وجہ سے دی ہوئی ہے، تاکہ ہم جو
خداوند یسوع مسیح کے مومن ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کلام میں ہم آگے جا کر ہماری روحانی بڑھوتری بھی ہو، تاکہ ہم میدان جنگ میں ہیں۔ جو خداوند یسوع مسیح کے مومن ہے وہ میدان جنگ میں ہے، اور ہمارا جنگ جو ہے وہ شیاطین سے ہے، انسانوں سے نہیں، کسی بھی انسان سے نہیں، بلکہ ہم نے انسانوں پر ترحم کرنا ہے، ہم نے انسانوں کو محبت دینا ہے، جیسا کہ خداوند نے اپنے دشمنوں سے محبت کی۔ رومیوں کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، رومیوں کے خط کے پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اسی میں ہم یوں پڑھتے ہیں، جب ہم کمزور تھے، جب ہم بے بس تھے اور جب ہم خدا کے دشمن تھے، اس وقت خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے بلیدان کی، اپنی جان ہمارے لیے قربان کی۔ وہ آپ نے وہ گیت سنا ہوگا کہ جو کروس پہ قربان ہے وہ میرا مسیحا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے وہ میرے گناہ کا ہے، ہر زخم جو اس کا ہے صلیب پر وہ میری گناہ کی سبب سے ہے، اس وجہ سے کہ میں خداوند کے ساتھ دشمن تھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا تاکہ مجھے اپنا دوست ٹھہرائے، تاکہ مجھے اپنا فرزند ٹھہرائے، تاکہ مجھے حیات جاوداں بخشے، تاکہ مجھے اپنی برکات سے نوازے۔ اسی وجہ سے خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم میدان جنگ میں اترتے ہیں، اور یہ میدان جنگ شیطان کے خلاف ہے، انسان کے خلاف نہیں۔ اور اطمینان سے ہمیں خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کلام دوسرا تیموتھیوس اور اس کے 3 باب میں اور اس کے 16ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک کلام، یہاں پر صحیفے کا لفظ دیا گیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کلام کا لفظ یہاں پر دوں۔ ہر ایک کلام جو خدا کے الہام سے ہے، وہ کس لیے ہے؟ وہ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے ہے، اور یہ فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا، تاکہ مومن خداوند، تاکہ خدا کی وہ جو بیٹی اور وہ جو بیٹا ہے وہ کامل بنے اور ہر نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خداوند کا کلام اطمینان سے ہمیں تیاری دیتا ہے میدان جنگ کے لیے، اور خداوند خود ہمارا اطمینان اس میدان جنگ میں ہے۔ خداوند کا مقدس کلام ہمیں فرماتا ہے کہ خداوند نے اپنے کلام کو ہماری رہنمائی کے لیے دیا ہوا ہے، اور یہ کلام ہمارے لیے، ہماری تربیت کے لیے ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے جسمانی تربیت کے لیے ہم نے ورزش کرنا ہے، ہم نے اچھے کھانے کھانا ہے تاکہ ہم صحت مند رہیں، کس چیز کو کھانا ہے، کس چیز کو نہیں کھانا ہے، کس چیز سے گریز کرنا ہے، کس چیز کو زیادہ تر اپنانا ہے، ویسے ہی کلام مقدس جو ہے پورے کا پورا، سبھی کلام مقدس ہمارے لیے مفید ہے۔ اس کو پڑھنے میں ہماری تربیت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے میں ہمیں جو برکات خداوند کی طرف سے ملتا ہے وہ بہت لازمی ہے۔ اور یہ تعلیم کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ مجھ سے تعلیم لے، اور یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ ہمیں ملزم ٹھہراتا ہے اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے، مگر ہمیں خدا ایک ایسا شخص نہیں، ہمارا خدا ایک ایسا خدا نہیں جس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے، اگر ہم سے غلطی ہوئی تو وہ ٹھوکے ہمارے سر پر کہ تم سے یہ غلطی ہوئی، نہیں، وہ شفقت کا خداوند، وہ ہمیں ملزم ٹھہراتا ہے، اور اس الزام سے ہمیں بری کرنے کے لیے وہ اپنا کلام دیتا ہے کہ میرے کلام کو پڑھ، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میرے کلام کو پڑھ، یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے۔ اور وہ یہ کلام جو ہے ہماری اصلاح کے لیے ہے، راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے، تاکہ ہم خداوند کی راہ میں نیک کاموں کے لیے آمادہ ہوں، اور اس نیکی کو ہم دنیا کے لوگوں کے بیچ میں پھیلائیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ عطر معرفتت افشانم بین انسان ہائے بے نوا، تیرے عطر معرفت کو میں بے نوا انسانوں کے بیچ میں پاش دوں اور پھیلاؤں،
تاکہ تیری عطر معرفت جو ہے وہ انسانوں کو پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ خداوند کے مؤمنین کی وساطت سے، جس میں خداوند کا اطمینان پہلے سے موجود ہے۔ اور خداوند کا اطمینان وہ کن لوگوں میں موجود ہے؟ بھرپوری سے، جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات گر، اپنا نجات دہندہ، جی ہاں، اور اپنا خداوند کہہ کر قبول کیا ہے۔ تو وہ خدائے اطمینان جو ہے ہمیں کہتا ہے کہ میں خدائے اطمینان ہوں، جو باتیں میں کرتا ہوں اس پر اٹل رہتا ہوں۔ میرا کلام اطمینان ہے، جس کو آپ مطمئناً پڑھ سکتے ہیں اور اس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کلام اطمینان آپ کی تربیت کے لیے ہے، آپ کی تعلیم کے لیے ہے، آپ کو الزام دینے کے لیے اور پھر اس الزام سے بری کرنے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے ہے، تاکہ آپ مکمل رہیں اور خداوند کے لیے نیکی کے کام انجام دیں انسانوں کے بیچ میں۔ کیونکہ خداوند نے ہمیں واضح طور پر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں تجھ سے کتنا محبت رکھتا ہوں، اور اسی محبت میں چل کر میں نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ میرے اس کلام کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی میرے محبت سے مستفیض ہو سکیں۔ کلام مستفیض دو کلمات سے لیا گیا ہے، ایک مفید ہے اور ایک فیض ہے۔ مستفیض ہوں یعنی مفید اور فضل سے بھرپور ہو۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اطمینان سے۔ خدا اطمینان ہمیں اطمینان دیتا ہے، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، اے دنیا کے لوگوں، میرا محبت تیرے لیے ہے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اطمینان سے تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو، مطمئناً بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یہ اطمینان کی بات ہے۔ ہندی میں کچھ یوں ہے، کیونکہ پرمیشور نے سنسار سے، جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا، تا جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتو شیشوک جیون پائے۔ شیشوک جیون دینے کے لیے پربھو یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح ہمارے بیچ میں آئے۔ اس کا پدھارنا ہمارے بیچ میں، اس کا آنا ہمارے بیچ میں، اس کا خیمہ زن ہونا ہمارے بیچ میں، اس کا اطمینان ہمارے بیچ میں ہے۔ امانویل یعنی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ امانویل یعنی خدا ہر قدم ہمارے ساتھ ہے۔ امانویل یعنی اطمینان خداوندی ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، اور ہمیں آراستہ کرنے کے لیے، ہمیں آمادہ کرنے کے لیے، اس جنت کو جانے کے لیے اور اپنی شفقت کو دکھانے کے لیے ہے۔ کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی اور خداوند قبول کیا ہے؟ کیا آپ اب بھی سوچتے ہیں کہ خدا کا جو مقدس کلام ہے، تورات ہے، اناجیل ہیں، مزامیر ہیں، صحائف انبیاء ہیں، اور نبوت کی دوسری جو کتابیں اس کتاب مقدس میں درج ہیں، تواریخ ہیں اور اشعار ہیں، جیسے کہ ایوب کی کتاب، جیسے کہ مزامیر میں بہت سے ایسے اور بھی اشعار، غزل و غزلات، یا پھر جو امثال سلیمان ہیں، یا پھر کتاب جامعہ، ان میں کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب وہ جو ہیں اطمینان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ باطل ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ خداوند عظیم کو باطل کہتے ہیں۔ خداوند باطل نہیں ہے، وہ خود بطالت میں نہیں، اس کا کلام بھی بطالت میں نہیں۔ جیسا کہ وہ خود اٹل اور اطمینان کا خدا ہے، اس کا کلام بھی مطمئناً اطمینان کا کلام ہے۔ اور اس کلام پر ایمان رکھنے سے خداوند اپنی ہدایات آپ کی زندگی میں
ایسے ڈھالتا ہے جس سے آپ کو خدا کی حقیقی شناخت ہو اور آپ خداوند پر ایمان لائیں۔ اگر آپ کو یہ اطمینان نہیں، اگر آپ کو حیات ابدی کا اطمینان نہیں، تو آپ آج اسی وقت، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے روز نجات آج ہی ہے، روز نجات کا دن، پشچاتاپ کا دن، توبہ کا دن آج ہے۔ اگر آپ نے یہ کلام سنا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدائے اطمینان کا کلام اطمینان اور ابدی اطمینان حیات ابدی آپ کی زندگی میں نواس کرے، آ جائے، تو آپ، خدا کا کلام کہتا ہے، اقرار کریں کہ آپ گنہگار ہیں۔ بس اتنی سی اقرار کریں کہ آپ گنہگار ہیں، اور اقرار کریں کہ خداوند یسوع مسیح وہ واحد خداوند ہے، وہ واحد نجات گر ہیں انسانیت کے لیے، انسان کے لیے، آپ کے شخصی نجات کے لیے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ خداوند میں پچھتاتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ توبے سے مراد ہے پچھتانا، اپنے کیے سے پچھتانا، اپنے گناہوں سے پچھتاوا۔ توبے سے مراد یہی ہے، میں پچھتاتا ہوں، اے خداوند تو مجھے معاف فرما۔ اے خداوند میں چاہتا ہوں کہ تیرا جو اطمینان ہے، خدائے اطمینان کا جو اطمینان ہے، وہ میری زندگی میں داخل ہو۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر، اعتماد کرتا ہوں تجھ پر کہ تو میری خاطر صلیب پر موا، صلیب پر لٹکایا گیا، موا، تو گاڑا گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے۔ یہ میرا اطمینان ہے۔ اے خداوند تو میرے قلب کے اندر، میرے دل کے اندر آ اور میرا سرور سلامتی، بادشاہ سلامتی، شہزادہ سلامتی بن، تو میرا خداوند بن، تو میرا نجات گر بن۔ خداوند یسوع کے مقدس اور مبارک نام سے میں اس دعا کو مانتا ہوں۔ اگر آپ اتنی سی دعا کریں گے، لازم نہیں کہ آپ ہو بہو جیسا کہ میں نے کہا ویسے ہی صرف اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اقرار کریں کہ آپ گنہگار ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی کہہ کر، اپنا خداوند کہہ کر اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور دیکھیں کہ خدا کا اطمینان آپ کی زندگی میں کس بھرپوری سے آتا ہے اور آپ کی زندگی کو کیسے خداوند تغییر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، تاکہ وہ آپ کو اپنی جلال کے لیے استعمال کر سکے۔ خداوند کا فضل آپ کے ساتھ ہو، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان پروگراموں کو جو آپ دیکھتے ہیں اس ٹیلی ویژن کے تھرو سے، وسیلے سے، یہ باعث برکات آپ کے لیے ہوں۔ اور میری آپ سے خواہش ہے کہ اگر آپ نے کلام مقدس نہیں پڑھا، صرف ایک بار، کم از کم ایک بار کلام مقدس کو پڑھیں، اور جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ چکھو اور جانو کہ میں خداوند جو ہوں، میں یقینی نیک خداوند ہوں۔ میری دعا یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں گے اور خداوند کے فیض، خداوند کی رحمت اور خداوند کی برکات کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی کا فضل آپ کے ساتھ ہو، خداوند روح کی رفاقت اور کتاب مقدس کی رہنمائی آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔